على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت ایسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 22واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں۔ مل کر بیٹھنا کبھی دین کی غرض سے ہوتا ہے، کبھی دنیاوی معاملات کی غرض سے ہوتا ہے، کبھی خاندانی معاملات کی غرض سے ہوتا ہے۔ ان سارے مل بیٹھنے کو جس کو ہم مجلس کہتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے یہ عمل اپنائیں گے تو یہ ایک عادت رہے گی، اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس عادت کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ آج ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عادت ہے اچھی نیت سے کسی مجلس میں شریک ہونا۔ جیسے یہ بھی ایک مجلس ہے، ہم سب مل بیٹھے ہیں، یہاں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، تو اچھی نیت سے آنا کہ میں جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنوں گا، اس پر عمل کروں گا، اپنی دنیا آخرت بہتر بناؤں گا۔ تو یہ اچھی نیت سے شریک ہونا چاہیے، کسی بری نیت سے یا کوئی اپنی ذاتی مفادات کی نیت سے نہیں، بلکہ دین و دنیا کی کچھ بھلائی حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہونا۔ دوسرا اس کے بارے میں تعلیم ہے کہ ہمیشہ نیک لوگوں کی، صالحین ہی کی مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ دوستی کے آداب میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر اچھے دوست اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اچھائیاں اپنی طبیعت میں، مزاج میں، اپنے کردار میں پیدا ہوں گی، کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ دیکھنے سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے اور پاس بیٹھنے والوں کی عادات اس میں کچھ نہ کچھ اثر انداز کر جاتی ہے۔ تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، نیکیوں کا تذکرہ ملے گا، طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ غیر شرعی جو مجالس ہیں، جو شریعت کے احکام کے خلاف ہیں، تو ان سے ہمیشہ شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے شریعت کا یا مذاق اڑایا جائے گا، یہ شریعت کے خلاف باتیں کی جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے گی۔ تو پاس بیٹھنے والا اگر منع نہیں کرے گا تو وہ بھی پھر ان جیسا ہی شمار ہوگا، خدا نہ خواستہ ان کا عذاب آتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو یہ پاس بیٹھنے والا بھی اس غضب اور عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اپنے دشمنوں کی مجلس میں شریک نہ ہونا، کیونکہ وہاں نقصان ہی ہوگا، چاہے وہ دینی دشمن ہے یا دنیاوی دشمن ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ادب ہے کہ عام گزرگاہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اگر بیٹھنا ہے تو الگ رستے سے ہٹ کر، تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے عام گزرگاہوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد ادب ہے بے فائدہ مجلس ہے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس کو لغو اور فضولیات کہا گیا ہے۔ ایسی فضول مجلسوں میں بیٹھنے سے، خصوصاً عشاء کی نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی باتوں کے لیے بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، امت کو منع کیا ہے۔ تو اس لیے اگر بیٹھنا ہے تو یا تو کسی دینی فائدے کے لیے، جیسے ہم نماز عشاء پڑھ کر یہاں بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے، یا کوئی دنیاوی فائدہ کہ اپنے کو خاندان کا کوئی مسئلہ ہے، دنیا کے کسی معاملے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بیٹھنا تو ٹھیک ہے، لیکن فضول بیٹھنا، گپ شپ لگاتے رہنا، وقت ضائع کرتے رہنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے
فضول مجلسوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح مجلس میں جب آدمی پہنچے، پہلے سے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہنچنے پر ان کو سلام کہنا، بشرطے کہ وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیے گا، ملاقات کے آداب میں نے سلام لینے کا طریقہ کچھ تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن آپ حضرت صاحب متضل العالی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجیے، تو میں اس کے بارے میں ایک اصول بتاتا ہوں۔ اصولی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی سلام کہنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ کسی دینی یا اپنی جو ہے طبی حاجت میں مصروف نہ ہو۔ اگر دینی یعنی شرعی یا طبی حالت میں مصروف ہے، حاجت میں مصروف ہے، تو پھر ان کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس کی طبی حاجت ہے، پانی پی رہا ہے، طبی حاجت ہے، کسی سے دنیاوی بات کر رہا ہے، طبی حاجت ہے، اور اسی طرح کوئی اپنے ایسے کاروبار میں مصروف ہے جو زبان سے بول کر وہ اس میں مصروف ہے۔ ایک تو ہے کہ ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، زبان اس کی فارغ ہے، پھر تو بندہ سلام دے سکتا ہے، وہ جواب بھی دے سکتا ہے۔ یا اور جو کسی سے بس مثلا کاروباری بات کر رہا ہے یا کوئی معاملہ طے کر رہا ہے، تو پھر اس کو سلام نہیں کہنا، یہ اس کی طبی حاجت ہے۔ اور شرعی حاجت یعنی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کہنے والا کہتا ہے تو جواب دینا واجب بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مجلس والے لوگ اگر کسی کام میں مصروف نہیں تو جاتے ہی سب سے پہلے سلام کرنا۔ اس کے بعد ادب یہ ہے کہ مجلس میں آنے والے لوگوں کے لیے جگہ میں کشادگی کر دینا، کہ اگر جگہ ہے، آپ بڑے ایزیلی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے کو جگہ نہیں مل رہی، تو آپ تھوڑا سا سرک کر اس کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ تو یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے جو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ جب کہا جائے مجلس میں گنجائش پیدا کرو، کھلے کھلے ذرا ہو کر بیٹھو تاکہ دوسرے کے لیے گنجائش نکل آئے، تو پھر ایسے کر لیا کرو۔ اسی طرح اس کے بعد جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مجلس میں اگر سارے لوگ جوتا اتار کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جوتا اتار کر بیٹھے۔ ہاں اگر مجلس ایسی ہے کہ سارے جوتے پہن کر بیٹھے ہیں تو پھر آپ نہ جوتا اتاریں بلکہ وہاں جوتا پہن کر ہی بیٹھیں، لیکن اگر سب لوگ جوتے اتار کر بیٹھے ہیں تو پھر ایک آدمی اگر جوتے نہیں اتارے گا تو سب کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح مجلس میں جہاں جگہ ملے وہی آدمی بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ اگلے آدمی کو اٹھا کر پھر وہاں بیٹھنے کی کوشش کرے یا لوگوں کی گردنوں سے فلان کر جائے۔ حدیث پاک میں خطبہ جمعہ کے موقع پر جو لوگ بعد میں آتے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص گردنیں پھلان کر آگے جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جا رہا ہے۔ اتنا سخت برا ہے لوگوں کی گردنوں سے اوپر پھلان کر جانا۔ تو اس لیے جہاں جگہ ملے وہیں آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح مجلس میں دو آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان میں جا کر نہ بیٹھے، کہ ان کا جو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو ان میں جدائی نہ ڈالے، کسی دائیں طرف بائیں طرف جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر بیٹھے۔ ہاں اگر دونوں آدمی اجازت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ سکتے ہیں، بغیر اجازت ان کے درمیان میں نہ بیٹھیں۔ اسی طرح اگر مجلس میں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، دائرہ بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آنے والا اس دائرے کے اندر آ کر نہ بیٹھے بلکہ جیسے دائرہ بنا ہوا ہے اسی دائرے کے اندر آ کر بیٹھے، اس کے درمیان میں ایک انوکھی شان